میں دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دوسرا حکم جاری کیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا تھا اپنے بالوں کو رنگا کرو، اپنے بالوں کو رنگا کرو. اب یہ عبادت کا معاملہ ہے، ایمانداری سے بتائیے، یہ تو لباس کا معاملہ ہے، یہ تو ایک دنیاوی معاملات کے اندر ہے اور ہم اس کو مباح سمجھتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ایک بندہ، ہمارا کوئی بزرگ اگر بالوں کو سفید کر کے ساری زندگی پھرتا رہے، ہم کبھی بھی اس کے اوپر تان و تنقید نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جائز ہے، دنیاوی معاملہ تو جائز ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی معاملات کے اندر بھی مشرکوں کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے. کیا کہا؟ اپنے بالوں کو رنگ لیا کرو، کیونکہ یہ یہودی اور عیسائی اس کو حرام سمجھتے ہیں رنگنا. بات یہ ہے کہ وہ رنگیں گے ہی نہیں، تم کبھی رنگ لو. مہندی رنگ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ کالے کے علاوہ جس بھی رنگ سے رنگنا چاہو رنگ لو اور رنگا کرو، تاکہ مشرکین کی، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے. مشرکین کی مخالفت ساری زندگی مکہ میں کی اور مدینہ میں آنے کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کی. آپ حیران رہ جائیں گے ایک اور بات کے اوپر. یہ حدیث شاید آپ نے اکثر نے سنی ہو، بعض نے نہ سنی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا نظفوا افنیتکم. اب لوگوں کے لیے شاید یہ بڑے چمبے کی بات ہو. رسول اللہ نے کہا اپنے صحنوں کو صاف رکھا کرو. کیوں؟ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو. یہودیوں کی مخالفت. اب بتائیے یہ کوئی عبادت کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی معاملہ ہے. ویسے تو پاکیزگی، طہارت، صفائی کا حکم دین کے اندر رسول اللہ نے دیا، لیکن یہاں پہ جو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے؟ تم اپنے صحنوں کی صفائی کیا کرو. افنیتکم سے مراد دروازے کے باہر کا علاقہ ہے. ایک گھر ہے، گھر کے اندر ایک دروازہ ہوتا ہے، اس دروازے کے اندر جو لابی ہے، جو کمرے ہیں، ان کو افنیتکم نہیں کہا جائے گا. یہ گھر کے اندر کا حصہ، اس کی صفائی تو فرض اور واجب کے قریب ہے. رسول اللہ نے کہا نظفوا افنیتکم، جو دروازے کے باہر کا حصہ ہے. باہر کا حصے سے مراد آپ کے گھر کا گراج، آپ کے گھر کا صحن، آپ کے دروازے کے باہر کا باغ، آپ کے محلے کی سڑک، آپ کے گھر کے سامنے سے جو سڑک گزر رہی ہے، یہ رسول اللہ اس کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ اس کو بھی صاف رکھا کرو. کیوں اللہ کے رسول؟ تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد اتنے چھوٹے چھوٹے امور کے اندر یہودیوں کی مخالفت کی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہودیوں کی طرح ساری زندگی بود و باش بھی ہو جائے، یہودیوں کا کلچر بھی ہو جائے، یہودیوں کے گانے بھی ہو جائیں، یہودیوں کا ہیئر سٹائل بھی ہو جائے. یہ جی دنیاوی معاملات ہیں، ان میں پیروی کی جا سکتی ہے، صرف دین کے معاملے میں انکار کیا جا سکتا ہے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہودیوں کی مخالفت ہوگی، ہر طرح سے ہوگی، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آخری زندگی میں پتہ کیا لفظ کہا تھا؟ آپ کو علم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھتا ہوں، عاشورہ کا، لیکن اگر میں زندہ رہوں گا تو میں یہودیوں کی اس میں بھی مخالفت کروں گا اور میں تاسوعا کا روزہ رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا روزہ رکھوں گا. یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ قوم موسیٰ کو اس 10 تاریخ کو نجات ملی تھی فرعون سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی یہاں تک مخالفت کی. اب بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بھی سمجھ لیجئے. بعض احادیث مکہ کی زندگی کے اندر آپ کو ملتی ہیں اور بعض احادیث مدینہ کی زندگی میں ملتی ہیں، لیکن جو طلباء ہوتے ہیں نئے وہ بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں اور دیگر حدیث کی کتب پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پانی کی تلقین کی، کھڑے ہو کے پانی کو برا جانا. میرے بھائیو، اول پانی کے بارے میں یہی حکم تھا، لیکن آپ جب رسول اللہ مدینہ میں آئے، انہوں نے یہودیوں کو ایک خاص انداز میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو رسول اللہ نے ان 2 امور کے اندر بھی یہودیوں کی مخالفت کی. نمبر 1، یہودی جب کھانا کھانے لگتے تھے خاموش ہو جاتے تھے بالکل. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ غلط العام بھی مشہور ہے، خاموشی سے کھاؤ، کھانا کھاؤ، خاموش ہو جاؤ. یہ جو ایٹیکیٹس ہے نا، یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ خصوصاً کسی مذہب سے آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آداب کے اوپر بھی کلاڑے کو چلا دیا. پہلا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور خود گفتگو شروع کر دی. جب رسول اللہ کھانے کے دوران گفتگو کریں پھر اور کسی دلیل کی کوئی بات تو رہ نہیں جاتی، تو مسلمانوں نے بھی کھانے میں گفتگو کرنا شروع کر دی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ٹرے سجا کے، رومال رکھ کے، عبادت کے طرز کے اوپر بیٹھ کے کھانے کو اس طرح تعبدی انداز میں کھانے سے منع فرما دیا. اور اس کے دوران صرف ایک حکم کیا، ہاں اللہ کے نام سے شروع کیا کرو، اللہ کا نام لے کے آپس میں گپ شپ لگاؤ، گفتگو کرو کھانے کے مابین. یہ مسلمانوں کا کلچر ہے. وہ جو کلچر ہے نا خاموشی سے کھا لو، بالکل وہ ہمارا کلچر نہیں ہے.
اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول پانی کو کھانے کو کھڑا ہونے سے منع کیا تھا تاکہ مشرکین کی مخالفت ہو جائے، لیکن یہاں پہ آ کے جب یہودیوں کی مخالفت اور عیسائیوں کی اور اہل کتاب کی مخالفت مقصود تھی تو پھر ہر چیز کی اجازت دے دی۔ اسی لیے صحابہ نے کہہ دیا ہم مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے بھی تھے، پھرتے بھی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے۔ حضرت علی نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑا، پینا شروع کر دیا۔ لوگوں کو کہا میں اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا منع کر دیا گیا مسلمانوں کے اوپر۔ گویا بعض احادیث شروع دور کی ہیں جن کو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت دے کر اجازت دے دی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہو جائے، اور مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہہ دیا دنیا کے امور میں بھی کی اور دین کے امور میں بھی کی، اور مخالفت کی انتہا اس دن ہو گئی تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تھا اٹھ علی، اٹھ کھڑا ہو جا۔ جی اللہ کے رسول جا، مدینہ کی ریاست کے اندر کوئی قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے، پختہ نظر آئے، پکی نظر آئے، اس کو برا کر، اس کو برابر کر کے، اس کو گرا کر زمین کے برابر کر دے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر۔ یہ لعنت کون کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہیں۔ لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں جی یہ رحمت کا دین ہے، جس رسول رحمت کا کلمہ پڑھا انہوں نے ہی ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ کس بنیاد کے اوپر؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ نبی تو آئے تھے لوگوں کی عبادت سے نکالنے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے کے لیے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انہی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ وہ نبی جو لوگوں کی عبادت سے نکالنے کے لیے آیا تھا، یہ بدبخت اسی کو سجدہ ریز ہو گئے، اسی کی قبر کے اوپر سجدہ کرنے لگے، اسی کی قبر کو مزار بنا لیا، اسی کے اوپر نظریں چڑھانے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میرے بھائیو، عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔ اگر نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں ہے تو دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، ایک نبی کے پاؤں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک عام ولی کی قبر کو سجدہ گاہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عقیدہ بالکل اچھی طرح صاف ستھرا، میرے بھائیو یہ دین روشن ہے، یہ شریعت بیضاء ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہتے ہیں یہ مشکوک ہے، یہ جی مشابہات ہیں، یہ جی ایسے ہیں، یہ غامدی کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، انکار حدیث کا فلسفہ تو ہو سکتا ہے، دین اور شریعت جو روشن ہے یہ اس کا فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔